بات پہنچ جائے کہ کیوں ولایت ضروری ہے اور ہم اتنا ولایت پر کیوں زور دیتے ہیں، اور ہمارے لیے بچے بچے کے لیے ولایت کو ماننا واجب کیوں ہے کہ ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. ہماری ماں بچپن سے پڑھاتی ہے کہ بیٹا دیکھو گرنا تو یا علی مدد کہنا. کیوں؟ ہماری ماں نے ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ بیٹا گرنا تو یا اللہ مدد کہنا؟ یا رسول اللہ مدد کیوں نہیں بتایا؟ کہا نہیں یا علی مدد. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کہہ کے گئے کہ دیکھو اب میری رسالت ہو گئی ختم، اب یا رسول اللہ مدد ہو گیا ختم. درود پڑھ دیجئے جب تک یہ چلی جائیں. پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے. ٹھیک، مسئلے کا حل نہیں بتاؤں گا. اب میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خطبہ غدیر اٹھا کے پڑھیے گا. پیغمبر نے کہا دیکھو اب تمہیں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو مجھ سے نہ پوچھنا، میرے بعد دین کے ایک ایک حکم کی تشریح میرا وسیع علی کرے گا. غدیر کے خطبے میں پیغمبر نے بتایا تو گویا کہہ دیا کہ دیکھو اب جو ہے اب میرے بعد اگر کسی کو مدد کے لیے پکارنا تو وہ علی ہے، جو تمہارے درمیان صفات الہیہ کا بھی پیکر ہے اور صفات محمدیہ کا بھی پیکر ہے. علی کو پکارنا تو یا رسول اللہ یہ کیوں آپ عہدہ ولایت سپرد کر کے جا رہے ہیں امت کے لیے، اور ایک پریشانی امت کے لیے کیوں دے کے جا رہے ہیں؟ پریشان ہے امت، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے نا لوگ پریشان، مانے نہ مانے. میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں آپس میں پریشانی ہے کہ کس کی ولایت مانے. یہ تو ہمیں آپس میں پریشانی ہے کہ یہ ولایت علی واجب ہے کہ نہیں ہے. ان کو کیا، وہ تو کہتے ہیں وہاں وہ فقیر ان کی طرف سے جب آتا ہے مخالف، وہاں سے کب فقیر بھی آتا ہے تو کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین. من کنت مولا پڑھ کے کہتا ہے کہ پنجدن کے نام پہ دے دو. ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں پریشانی ہے. گھر میں جھگڑا ہے، گھر میں فساد ہے. نہیں بھائی، رجائے مطلوبیت کی نیت سے ہے، واجب نہیں ہے. بھائی آپ ایسے سن رہے ہیں جیسے میں کوئی نئی بات بیان کر رہا ہوں. لکھا ہوا ہے نا سب جگہ، اذان میں واجب نہیں ہے، اذان میں علی ولی اللہ واجب نہیں ہے. ہاں رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھ لیا جائے تو پڑھ لیا جائے تو ہے نا. الجھن پریشانی ہے. یا رسول اللہ تو کیا کریں، واجب ہے یا نہیں ہے، کیا کریں یا رسول اللہ؟ کا دیکھو منطقی فیصلہ تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، خود سوچ لینا کہ واجب ہے یا نہیں علی کی ولایت کو تسلیم کرنا. اور ہر عہد میں میرے جیسا ایک ولی، ہر عہد میں میرے جیسا، ضروری ہے پیغمبر جیسا ہو. جس کو بھی تم اپنا ولی کہنے کو تیار ہو رہے ہو، جس کے لیے بھی تم لفظ ولایت استعمال کرنے جا رہے ہو، تو ضروری ہے کہ وہ ولی اللہ جیسا ہو اور رسول جیسا ہو. جب تک آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے میں یہیں رکا رہوں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ولی، میرا رسول ولی اور علی ولی. تو کہیں فرق اللہ نے بتایا کہ دیکھو میری ولایت الگ ہے، رسول کی ولایت الگ ہے، اور وہ زکوٰۃ دینے کی ولایت الگ ہے؟ بھائی کہا جیسا میں ولی ویسا رسول ولی، اور جیسا رسول ولی ویسا علی ولی. تو اب ہر عہد میں جو انسان بھی کسی انسان کو ولایت کے عہدے پر ماننے جا رہا ہے یا کسی بھی انسان کو ولی ماننے جا رہا ہے، تو جس کو ولی مان رہا ہے ضروری ہے کہ وہ ولی صفات محمدیہ اور صفات الہیہ کا حامل ہو. صفات محمدیہ کیا ہے؟ کہ جہاں کسی سے بھی کسی لمحے پر، کسی بھی لمحے پر ایک لہجے کے لیے بھی غلطی نہ ہو، ایک لہجے کے لیے بھی خطا نہ ہو، جو بولے تو لگے اللہ بول رہا ہے، جو گفتگو کرے تو لگے کہ قرآن گفتگو کر رہا ہے. ایسی بات ہو، ایسا لہجہ ہو. ہر عہد میں اللہ نے کہا کہ ہر عہد میں ایک ولی رہے گا. جو ولی وہ ہوگا جو ہر وقت من نیت رسول کی منزل پر فائز ہوگا، کہ جس کو جب تم دیکھو گے تمہیں رسول یاد آ جائے گا. رسول کو سمجھنا ہو تو تم ہر عہد میں، ہر عہد کے آنے والے محمد کو سمجھ لینا، تمہیں میرا محمد سمجھ میں آ جائے گا. تو دعوت فکر دے رہا ہوں آپ کو، کیا ضروری ہے علی کو ولی ماننا، اور ہم واجب مانیں یا نہ مانیں کیسے بتائیں، کیسے پتہ چلے؟ بھائی میں ایک جملہ کہہ دوں اور آگے بڑھ جاؤں کہ جب شریعت اور فقہ اسلامی میں، ہماری فقہ میں
جب علماء کے نزدیک علی ولی اللہ واجب نہیں ہے تو پھر کسی انسان کی ولایت بھی واجب نہیں ہے۔ بات کہہ دی میں نے، اس سے بڑی دلیل میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ کسی انسان کی ولایت بھی واجب نہیں ہو سکتی۔ جب علی کی ولایت واجب نہیں ہے، رجائے مطلوبیت ہے، قصد رجا ہے، قصد انشاء ہے، رجائے مطلوبیت ہے، تو پھر ہماری مرضی، ہم ان کو کہیں نہ کہیں، ہم مانے نہ مانے، بھائی پھر اختیار ہے ولایت ہے، جہاں بھی ولایت کا لفظ آ جائے کہ جو ہم میں سب سے زیادہ عالم ہے ہم اس کو ولی بنا لیں گے۔ اور وہاں تو آپ دیکھیں نا، جہاں صوفیت کی منزل ہے، جس کو وہ لوگ کہتے ہیں ولی اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ بڑے ولی بندے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں ولی؟ جس کو دیکھا کہ وہ پاگل نظر آ رہا ہے، جیسے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، برہنہ نظر آ رہا ہے، کہ بھائی یہ ولی لوگ ہیں، بھائی یہ اللہ لوگ ہیں۔ تو ایک معیار یہ بھی ہے ولایت کا۔ تو کیا ہر انسان کو ولی ماننا شروع کر دیں؟ نہیں۔ کہا ولایت علی، جو علی ولی، جس طرح کا علی ولی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے ہر دور میں ایسا ہی ولی رہے۔ کیوں پروردگار؟ کیوں ہمارے لیے ہم جیسا ولی تو نے کیوں نہیں بنایا؟ تو نے کیوں یہ ضروری قرار دیا کہ پیغمبر جیسا ہو؟ تو کہا بھائی تم نے غور نہیں کیا، پہلے پیغمبر کو سمجھو، پیغمبر کیا ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ اللہ، پھر کبھی کہا اول ما خلق اللہ القلم، پھر کبھی کہا اول ما خلق اللہ العقل، پھر کبھی کہا اول ما خلق اللہ نوری۔ پوچھنے والا پوچھا یا رسول اللہ، کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے لوح کو خلق کیا، کبھی آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا، کبھی آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، کبھی آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ یا رسول اللہ ان سب میں پہلے کون سی چیز خلق ہوئی؟ پیغمبر نے کہا تم سمجھے ہی نہیں، تم سمجھے ہی نہیں، لوح بھی میرا نام ہے، قلم بھی میرا نام ہے، عقل بھی میرا نام ہے، نور بھی میرا نام ہے۔ ہر چیز تو میں ہوں۔ تو اب پیغمبر ہے عقل اول، عقل مجسم ہے میرا رسول، عقل کی اکمال کی منزل پر ہے میرا رسول، کہ جہاں پیغمبر کہو یا عقل کہو ایک بات ہے، یعنی جہاں عقل تمام و اکمال کی منزل پر آ جائے اس کا نام ہے محمد عربی۔ جہاں عقل اپنی معراج پر ہو، جہاں چلتی پھرتی عقل نظر آ جائے، سمجھ لو میرا رسول ہے وہ۔ تو کہا دیکھو عقل میں نے تمہیں بھی دی ہے اے انسانوں، ایک عقل تمہارے بھیجے میں بھی ہے، تمہارے بھیجے میں بھی ایک عقل ہے، اور ایک جس کو میں نے بھیجا ہے اس کے پاس بھی عقل ہے۔ ایک تمہارا بھیجا ہے اور ایک میرا بھیجا ہے، جس کو میں نے بھیجا ہے۔ تو تمہارے بھیجے میں جو عقل ہے، کبھی اس عقل کو اس عقل مجسم کے مماثل قرار نہ دینا۔ تم عقل رکھتے ہو، لیکن تم میں سے ہر انسان جو عقل رکھتا ہے، جب وہ اپنے متعلق فیصلہ کرنے کی منزل پر آتا ہے، کسی کڑی منزل پر، کسی کڑی آزمائش پر، کسی دوراہے پر آ جاتا ہے، تو پھر غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، اس مسئلے کا حل یہ ہے اور میں ایسا کروں گا۔ عام انسان یہ سوچتا ہے کہ چلو ایسا کرتے ہیں، یہ مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ 3-4 دن بعد، 1 ہفتے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جو میں نے پرسوں فیصلہ کیا تھا وہ غلط ثابت ہوا۔ تو بھائی تمہارے پاس عقل تو تھی ہے، اور عقل نے تمہیں صحیح فیصلے تک نہیں پہنچایا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے جو عقل استعمال کی وہ عقل کل اور عقل مجسم سے ہٹ کے استعمال کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، جب تم اپنے متعلق بہتر فیصلہ اپنے لیے نہیں کر سکتے، تو اگر تم مسند خلافت پر آ جاؤ گے تو جب اپنے متعلق صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے تو امت کے متعلق صحیح فیصلہ کیسے کرو گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ پیغمبر کی مسند پر وہ عقل بیٹھے کہ جو عقل اول کی منزل پر ویسی ہی ہو جیسا پیغمبر تھا، ویسی ہی شخصیت، ویسی ہی ہستی ہو کہ جیسی عقل پیغمبر کی ویسی ہی عقل اس کی۔ اب مثال دوں تمہیں، 10 دفعہ کا واقعہ سنا ہوا ہے تمہارا۔ عام دنیا کا فیصلہ اور ولایت کا فیصلہ فرق کیا ہے؟ تمہارے پاس، تمہارے کسی آج کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کے پاس کوئی کیس آئے تو
فیصلے دو چیزوں پر ہوتے ہیں، دو چیزوں پر، یا تو ثبوت یا گواہ، دو چیزوں پر فیصلے ہوتے ہیں. سامنے کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی جج بیٹھا ہے منصفی پر، وہ دو چیزوں پہ فیصلے کرتا ہے کہ جو کیس آیا ہے تو بہت کوئی مضبوط ثبوت اگر ہے تو فیصلہ کر دے گا ثبوت کو دیکھ کے، اور اگر ثبوت نہیں ہے کوئی تو پھر گواہوں کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا کہ کون سا گواہ کس کے پاس مضبوط ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اب جو جج بیٹھا ہوا ہے مسند پر، کرسی پر، عدالت کی کرسی پر، آج کے جج کی بات کر رہا ہوں، وہ مجھے کوئی بھی کہیں سے اٹھ کے بتائے کہ کیا وہ یہ جانتا ہے کہ جو سامنے ملزم اور مجرم کٹہرے میں کھڑا ہے اس کی نیت کیا ہے؟ کیا ایک عام انسان کسی انسان کی نیت تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں. کیا ایک عام انسان کو دیکھ کے یہ سمجھ سکتا ہے کہ ابھی یہ جہاں سے آ رہا ہے کیا سازش کر کے، کیا منصوبہ کر کے آ رہا ہے؟ پسے پردہ جو کچھ بھی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا. سامنے جو ثبوت اور گواہ ہیں ان کے پیش نظر فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اگر کسی گناہگار کے پاس مضبوط ثبوت ہے، جھوٹے ثبوت ہیں، جھوٹی گواہیاں ہیں، تو اس کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے، اور جو بے گناہ ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے. یہ روزمرہ کے واقعات ہیں نا. یہ ہماری اور آپ کی عقل ہے جو اس طرح فیصلے کر رہی ہے، جو معاشرے میں اس طرح بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کہ جہاں ثبوت پہ ثبوت سامنے ہیں اور مجرم قبول بھی کر رہا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، میں نے گولیاں چلائی ہیں، مارا ہے، اور اگر چھوٹ گیا پھر بھی ماروں گا. تو آج تک حکومت پاکستان، آپ دیکھیے عدالت پاکستان میں آج تک کوئی ایسا فیصلہ اور کوئی ایسی سزا نظر نہیں آئی کہ ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا.